बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सेक्टर F6 में मौजूद हूं। F6 मार्केट में मेरा कैमरामैन रिजवान आपको दिखाता है कि हू का आलम है। तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो गुज़श्ता रात 6 बजे बंद कर दिए गए थे और लॉकडाउन जो जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा, तो उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तमाम शॉप्स बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ख़वातीन ने अपने लिए जो शॉपिंग करनी थी वो नहीं कर सके। मेरे साथ इस वक्त सदर इस मार्केट के मौजूद हैं। लॉकडाउन के हवाले से मैं इनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करूंगा। सर, क्या कहेंगे? लॉकडाउन लगा दिया गया है और शहर इक़्तिदार में हू का आलम है और यहाँ पे अब बेनस्बाई ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है, बाकी तमाम कारोबारी मराकज़ भी बंद हो चुके हैं। टिपिकली आप इस मार्केट के सदर हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू और ख़ास तौर पे जो 1.5 साल से कोरोना की वबा आई है, तो ये जो F6 सेक्टर है सुपर मार्केट, यहाँ पे जो दुकानदार है वो भी शऊर रखता है और जो यहाँ पे कस्टमर है उसको भी ये पता है कि इस बीमारी से कैसे बचाव रखना है। ठीक है। और हमने वेरी फर्स्ट डे से जो SOPs थी उस पर अमल किया। मास्क का जो है इस्तेमाल किया, अपनी दुकानों के अंदर सैनिटाइज़र भी रखा और उसके अलावा जो समाजी फासला था उसका भी बरकरार रखा और थ्रू आउट हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक। और ये जो राइट टाइम था जो रमज़ान का था, इसके स्टार्ट में हमारा इंतज़ामिया से ये मुतालबा था और हमारी मीटिंग्स भी इस पर हुई कि अगर हम SOPs पर मुकम्मल अमल करते हैं और 15 से 20 रमज़ान तक हम इसको फॉलो करते हैं तो कम से कम हमारा जो ये F सेक्टर है, ख़ास तौर पे ये जो सुपर मार्केट पोश मार्केट है, इसको इजाज़त दी जाए कारोबार करने की। सही। लेकिन हुआ ये है कि हमें आज पूरे इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की या दीगर जहाँ पे भी मार्केट्स हैं उनके साथ मिला के यहाँ पे भी लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। ये वो मार्केट नहीं है कि यहाँ पे 10,000 या 20,000 रुपया किराया और यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपया किराया माहाना है। उसके अलावा जो इनके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं और फिर जो मार्केट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे फॉरनर्स डिप्लोमेट्स ने आना होता है और वो भी इस वबा की वजह से वो बहुत कम आते हैं। तो जो ताजर पिछले 1-1.5 साल से जो पिस रहा था, आज उसके ऊपर इन्होंने आखिरी कील ठोक दी है हुकूमत ने लॉकडाउन करके। और मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत को चाहिए कि इन ताजरों को दिवालिया होने से बचाए, इनके किरायों का को बंदोबस्त किया जाए और इनकी जो पेमेंट्स हैं, जो इन्होंने अपनी पार्टीज़ को पेमेंट्स देनी है, जो मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, जो अपने घर का निज़ाम चलाना है, वो कैसे चलाएगा, इसका जवाब हुकूमत दे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो लॉकडाउन पहली लहर थी, फिर दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर आई, इस तरह जो ताजरों के मसाइल हैं और जो नुकसानात हैं वो किस तरह आप देखते हैं? देखें जी, ये थ्रू आउट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से कोरोना की वबा आई है उसके बाद मार्केट का जो कस्टमर है सुपर का, वो मार्केट का कस्टमर आपका फॉरेनर डिप्लोमेट है या वो लोग हैं जो कि इस बीमारी को बहुत सीरियस ले रहे हैं। सही। और यहाँ पे बहुत दफ़ा ये हुआ है कि कस्टमर ने आके बाज़ दफ़ा कंप्लेन कर दीजिए कि वहाँ फलां शॉप पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक है। तो उस हवाले से तो पिछले 1.5 साल से जो सेल है वो तो 25 to 30% हो गई है। और अगर उस टाइम से आके अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो ताजर हैं, वो तो कर्जे तले दब चुके हैं, उनके किराए पेंडिंग हैं। कितने इश्यूज़ हैं जो मालिकान के साथ और किराएदार के साथ हम जो बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो गैप बन चुका है कि मैं समझता हूँ ये तो 4 से 5 साल लगेंगे कि इनको अपने पुराने नुकसानात को भी पूरा करना और प्लस वो जो किराया जो इनका पेंडिंग है वो भी देना है। सर, कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कोरोना वबा है या ये फिर एक ड्रामा ही है जो रचाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ताजर हजरात कहते हैं कि अब हम बहुत समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। देखें जी, कोरोना की वबा तो नो डाउट है, इसको हर फैमिली के अंदर किसी न किसी फ़र्द को हुआ है और मेरा अपना ज़ाती भी एक एक्सपीरियंस है, मेरे घर के भी फैमिली में था ये। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब जंग शुरू होती है किसी भी जगह पे 2 मुल्कों में, तो क्या उस मुल्क के अंदर बाज़ारों को, मार्केटों को या स्कूलों को बंद कर दिया जाता है? नहीं, बल्कि उन हालात के मुताबिक उनको चलाया जाता है। यहाँ पे कोरोना आया हुआ है, इस कोरोना की ये तीसरी लहर है। कोई नहीं जानता कि ये 6 लहरें होंगी, 7 लहरें होंगी। मैं कहता हूँ ना कि क्रिकेट मैच में आपको पता होता है कि जी 50 ओवर में इतना स्कोर करना है और फिर टीम अगर कर पाएगी तो जीत जाएगी, नहीं करेगी तो हार जाएगी। कोरोना का
کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کورونا نے کم ہونا ہے یا زیادہ ہونا ہے. صحیح. تو بجائے اس کے کہ ہم اندھوں کی طرح وہ دیکھ رہے ہوں کہ بھائی ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ پلان کرے کہ اسی کرونا کے اندر سخت SOPs کے ساتھ کاروبار کی پوری اجازت دے. یہ ہفتہ اور اتوار کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس چھٹی کو ختم کیا جائے اور ان کو ٹائم دیا جائے کاروبار کرنے کا، اور ان کو بتایا جائے جی کہ اس کرونا کے ساتھ ہی آپ نے اگلے 2-4 سال آپ نے چلنا ہے اور اسی میں آپ نے کام کرنا ہے. پھر دکاندار کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے انہی حالات میں چلنا ہے. صحیح. پھر وہ اپنے کرایوں کو بھی مینیج کرے گا، اپنے ملازمین کو بھی مینیج کرے گا، اور کاروبار کو بھی دیکھے گا کہ میں نے اپنے کاروبار کو کسی دوسرے کاروبار کے ساتھ تبدیل کرنا ہے یا اسی کاروبار کا لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ایک مؤثر پلاننگ، لیکن وہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تاجر جو نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لے، ان سے سجیشنز لے، ان کی رائے کے مطابق رکھ کے آگے چلے. سب سے زیادہ پس تو رہی اپنا تاجر ہے. عام طبقہ تو اس کو کوئی نہیں ہے، نوکری پیشہ ملازمین ہیں، ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے، ان کو تو تنخواہیں مل گئی ہیں، عید کا الاؤنس بھی مل گیا ہے. یہاں پہ یہ کتنے ملازمین ہیں ان کو بیچاروں کو تو تنخواہیں نہیں ملی، عید کی الاؤنس تو بعد کی بات ہے. اچھا سر، لاسٹ میں مجھے بتائیں، یورپ کھل رہا ہے، ہم بند ہو رہے ہیں. سر یورپ نے کیونکہ تیاری کر لی ہے، یورپ نے ویکسینیشن کر چکے ہیں اپنی، انہوں نے ویکسین بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو SOPs ہیں اس کے مطابق انہوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ اب ہم نے آگے بزنس کرنا کیسے ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کے اندر سپر مارکیٹ میں جب دوسری لہر کے بعد یہاں پہ جب رینڈم جو ہے نا رینڈم انہوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے تھے کرونا کے، تو اس میں ایک بھی کیس نہیں نکلا. تقریباً 200 کے قریب 2 ہفتوں کے اندر اندر جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو 200 کے قریب جو ٹیسٹ ہوئے ان میں سے ایک بھی کرونا پازیٹیو نہیں نکلا. اگر اسی طرح ہی آج سے یہ دکانیں کھلی ہوں، یہیں پہ ویکسین شروع ہو جائے، ہر شاپ کا جتنے بھی بندے ہیں 5 ہیں 10 ہیں ان کی ویکسینیشن ہو جائے، ہر مارکیٹ ویکسینیٹ ہو، کسٹمرز کو پتہ ہو یار کہ اب اس مارکیٹ میں ویکسینیشن ہو چکی ہے، اب ہم جائیں، ہم جو ہے نا وہ سیف ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے یہ چل کے اس کاروبار کو کھولیں، ملک کو کھولیں. یہ بند رکھ کے یقین کریں عید کے بعد جو لوگوں کا حال ہونا ہے مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے، یہ بہت بڑا کرائسس ہے، وہ کرونا سے بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. صدر صاحب کا کہنا ہے کہ جی SOPs اور ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اس طریقہ کار سے کام کیا جائے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. سینئر سٹیزن میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی بات چیت کروں گا. سر کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور تمام کاروبار زندگی جو ہے وہ بند ہو گیا، مفلوج ہو کے رہ گیا ہے اس وقت پورا ملک. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بیماری اپنی جگہ ہے، بے شک ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، SOPs کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارا ملک غریب ہے، مزدوروں کا ملک ہے، ان کے پرابلم سمجھنے چاہیے. وہ روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں. دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے پاکستانی بھی اکاؤنٹ ہیں، ڈالروں کے بھی اکاؤنٹ ہیں، ساری دولت لوٹ کے کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 2 دن چھٹی کر کے 6 بجے کا ٹائم کر کے یہ بہت غلط فیصلہ ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. صحیح. اب اس سے کیا ہوا کہ بجائے رش کم ہونے کے اور زیادہ ہو گیا. عید آتی ہے سال میں ایک دفعہ، لوگوں کو اپنی دال روٹی کمانی ہے، بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے لینے ہیں اور ضروریات ہیں. مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ان کو چاہیے چھٹیاں ختم کریں اور ٹائم کا بھی پابندی ختم کریں کہ رات 12 بجے تک کھلے. آج تک کتنے سالوں سے دکانیں راتوں کو کھلتی رہی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ احتیاط ہماری لازمی ہونی چاہیے، SOPs کو فالو کرنا چاہیے، لیکن غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. اور میں اس پالیسی سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ 2 چھٹیاں کریں آپ اور 6 بجے کا ٹائم کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور سینئر سٹیزن ہے، میں ان سے بھی بات کروں گا. سر 2 دن جو شاپس بند رہتی ہیں، کیا کرونا چھٹی پہ ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جو حالات گورنمنٹ نے پیدا کر دیے ہیں، اور جو ان کے وزیروں کبیروں نے جو صاحب کو مشورے دے کے ان کو غلط مشورے دے کے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں، اب اس کا انجام یہ ہوگا، اتنے کرونا سے نہیں مریں گے جتنے بھوک سے مریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ بھوک کی وجہ سے لوگ باہر آ گئے تو یہ سنبھال نہیں سکیں گے. ٹھیک. ان کے لیے اتنا خطرناک بن جائے گا کہ یہ جو ہے نا ان کے لیے بھاگنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ سیٹوں پر بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ تاجروں کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اگر یہ 5 دن ان کو دے دیتے کہ ابھی عید تک آپ کام کر لیں، 6 بجے تک، عید کے بعد جو ہے نا 15 تاریخ کر دے، آگے 5 دن اور کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب یہ لوگ جو ہے نا لوگ بھوک کے مر رہے ہیں،
غریب کے ساتھ پاس روٹی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہے، لوگ ملازموں کو نکالیں گے، بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی، اور لوگ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک تو سڑکوں پہ لوگ نہیں آ سکے، بہت لوگوں نے چاہ، اگر تاجر سڑکوں پہ آ گئے تو ان کو یہ روک نہیں سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، سینئر سٹیزن جو ہیں ان کی بات چیت آپ نے سنی، اس مارکیٹ کے جو صدر ہیں ان کی بات چیت آپ نے سنی. سینئر سٹیزن کا یہ کہنا ہے کہ لوگ شاید کرونا سے بچ جائیں لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے، اور اگر تاجر سڑکوں پہ آتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. اگر تاجر کے پاس 10 آدمی کام کرتے ہیں تو تاجر کے پاس کچھ نہیں آئے گا، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ ان تمام ملازمین کو فارغ کرے گا، تو اٹ مین کہ 10 فیملیاں جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گی. ظاہر ہے جب کفیل بے روزگار ہو جائے گا تو پیچھے فیملیاں جو ہیں ان کو بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا. تو ناظرین، یہ صورتحال اس وقت شہر اقتدار کی ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کے بعد ہو کا عالم ہے اور یہاں پہ تمام کاروباری زندگی بند ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں سے آج صبح بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اس دوران آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کفن دفن کے لیے کہاں سے کفن لے کے آئیں گے، بہت ساری ایسی ضروریات زندگی ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا. حکومت نے بالکل بھی نہیں سوچا اور بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ 8 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا. تو عوام کی رائے آپ نے سنی، شہری کیا کہتے ہیں، اور جو صدر ہیں مارکیٹ کے انہوں نے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہم سے کی. تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.